نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مدینہ طیبہ وہ شہر ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کے ساتھ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ابو جان مکی ہیں لیکن ان کی قبر جنت البقیع میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ مدنی ہیں اور ان کی قبر بھی مدینہ کی منطقہ کے اندر ہے۔ حضرت رسول اللہ مکی ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مدینہ طیبہ میں ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لولا الہجرہ لکنتم امرأ من الانصار، فرمایا اگر ہجرت مقدر میں نہ ہوتی آپ مجھے انصاری مدینہ طیبہ کا فرد سمجھتے۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پہ فرمایا لو سلک الناس وادیاں وشیبہ وسلک الانصار وادیاں وشیبہ لسلکت وادی الانصار، کہ لوگوں مدینہ کے دوستوں سے مجھے اتنی محبت ہے، اگر باقی لوگ کسی اور راستے میں چلیں، مدنی کسی اور راستے میں چلیں، آپ مجھے مدینہ طیبہ کے لوگوں میں تلاش کیا کرو، میں انہی کے راستوں میں چلا کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ شہر ہے۔ وفاء الوفاء باخبار دار المصطفیٰ میں امام سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 نام مدینہ طیبہ کے ذکر فرمائے ہیں، جس میں طابہ ہے، طیبہ ہے، طیبہ ہے، دار السلام ہے، دار النبی ہے، دار الہجرہ ہے، دار البرکت ہے، اور اسی طرح کئی اسماء گرامی مدینہ طیبہ کے ذکر کر کے ایک ایک نام پہ تفصیل دی ہے کہ مدینہ طیبہ کو اللہ نے کیا رنگ دیا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے وہاں کی رہائش عطا فرمائی ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد زکریا کاندلوی نور اللہ مرکزہ اپنی شورائے آفاق تالیف فضائل حج صفحہ 120 پہ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں میں قربان جاؤں ان لوگوں پہ جو مدینہ طیبہ کے رہائشی ہیں اور صبح شام رسول اللہ کو سلام سناتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہر ہے۔ یاد رکھو جب آپ کو مدینہ طیبہ جانا ہو، جو اب دن چل رہے ہیں، اب آپ مدینہ طیبہ پہلے نہیں جا سکیں گے، اب آپ حج کے بعد جائیں گے۔ اس لیے میں بات کی ترتیب پر عرض کرتا ہوں، جب بندہ کسی کے گھر جاتا ہے تو اس کی شان، اس کی حیثیت، اس کے مرتبے کے مطابق تحفہ لے کر جاتا ہے۔ دنیا کی لوگوں کی حیثیتیں ہم بھی جانتے ہیں، لوگ بھی جانتے ہیں، ہم ان کی حیثیت کے مطابق ان کا تحفہ لے کر ان کے گھر جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی شان، رسول اللہ کا مرتبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ اللہ جانتے ہیں۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہیں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰی ہے۔ یہ یاد رکھیں وہ رحمان ہے، اسی رحمان نے اسے مصطفیٰ بنایا ہے۔ ان کی شان کے مطابق دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو تحفہ لے کر جائے۔ ان کی حیثیت کے مطابق کسی ماں کی کوکھ نے وہ بچہ جنم ہی نہیں دیا جو رسول اللہ کا ہدیہ لے کر جائے۔ ہاں ہم کوشش کے مکلف ہیں، ہم طاقت کے مکلف ہیں، ہم اپنی حیثیت کے مکلف ہیں، جتنا ہو سکے حضور کی خدمت میں تحفہ لے جائیں۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ سب سے بہتر تحفہ کلام اللہ پڑھا ہوا ہے، قرآن کریم کا ختم ہے۔ آپ قرآن کریم لے کر رسول اللہ کی خدمت میں جائیں، یہ وہ کلام ہے جو رسول اللہ پر اترا ہے، یہ اس کلام کا مقام ہے جس کو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے اتارا ہے۔ قاضی ابو یوسف کا دور تھا، ایک شخص نے قسم کھائی، بیٹی تو مجھے بہت پیاری ہے، میں تیرا ابو قسم کھاتا ہوں جب میں تجھے اپنے گھر سے رخصت کروں گا تو 2 جہانوں سے بڑھ کے تجھے دولت دوں گا، تیرے جہیز کو میں 2 جہانوں سے بڑھ کے دولت سے بھر دوں گا۔ بعد میں اپنی قسم پہ نادم ہوا، اوے میں نے کیا کہہ لیا، کہاں سے لاؤں گا ایسی دولت؟ فقہا محدثین کی درباروں میں حاضری دی، کہاں سے جواب نہ ملا۔ امام قاضی ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے عرض کیا ہمارے پاس اس کا حل موجود ہے، آپ اپنی بچی کو رخصتی کے وقت قرآن کریم کا تحفہ دیں، یہ 2 جہان سے بڑھ کے دولت ہے، یہ 2 جہان سے بڑھ کے دولت ہے۔ آپ یہ دولت اپنی بچی کو دے دیں تو آپ بھی کلام اللہ پڑھ کے رسول اللہ کے لیے ہدیہ لے جائیں۔
تو کوشش ہو کلام اللہ پڑھا ہوا ہو، آج سے شروع کر لیں، آپ ایک ختم کریں، رسول اللہ کے لیے کریں۔ میرے ایک دوست مدینہ طیبہ پہنچ گئے، انہوں نے قرآن کریم کا ختم نہیں کیا تھا، ابھی روزہ پہ نہیں گئے، وہاں ایک حافظ صاحب ملے، انہوں نے کہا میرے پاس 10 قرآن کریم پڑے ہوئے ہیں، میں تمہیں ہدیہ دیتا ہوں۔ وہ یہ لے کر گیا، آپ یہاں سے لے لیں تو بہت بڑی بات ہے، آپ حضور کے پاس کلام اللہ کا تحفہ، یہ نہ ہو سکے سورۃ یاسین تو 100 بار ہو سکتی ہے، الرحمن ہو سکتی ہے، اس طرح کی صورتیں پڑھ کے لے جائیں، اور ساتھ درود شریف کا تحفہ ہو، درود پاک کا تحفہ ہو، کم از کم 1,00,000 مرتبہ، یہ 500 1000 2000 یہ یار کوئی تحفہ ہے، یہ کوئی بات ہے، کم از کم 1,00,000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چھوٹے سے چھوٹا درود پاک یہ آپ پڑھ لیں۔ واللہ میں ایسے ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو مکہ سے مدینہ طیبہ کے سفر کے دوران 70,000 پورا کر لیتے ہیں۔ میں یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں اللہ کے کلام کے سامنے بات کر رہا ہوں، ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں جن کی ترتیب 1,50,000 اور 1,00,000 روزانہ کی بنیاد پہ درود پاک ہے۔ آپ اپنی زبان کو رطب اللسان رکھیں، روزانہ کی بنیاد پہ کلام اللہ اور یہ درود پاک پڑھا ہوا ہو، آپ یہ پڑھ لیں اور وہاں لے کر جائیں۔ اور جب آپ مدینہ طیبہ پہنچے میرے دوستو، مدینہ طیبہ اللہ ہر مسلمان کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ پہلے تڑپنا ہوتا ہے نا، پہلے ترسنا ہوتا ہے، جب بندہ مدینہ نہ دیکھے نا ترستا ہے، کاش میں دیکھ لوں، جب دیکھ کے آ جاتا ہے پھر تڑپنا ہوتا ہے کہ اللہ ایک بار مجھے پھر لے جا۔ جب آپ مدینہ طیبہ جائیں، آپ وہاں غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں۔ میں مولویوں والی باتوں میں نہیں پڑھتا، فرض اور واجب میں آداب کی بات کرتا ہوں، یہ در ادب کا در ہے، آداب کا گھر ہے۔ آپ کے کپڑے بھی اچھے پہننے چاہیے، ہو سکے تو نیا سوٹ استعمال کریں، نہیں تو وہی کپڑے پہن لیں، غسل کر کے جائیں، خوشبو لگا کے جائیں۔ آپ جائیں گے، آپ شارع باب السلام، اس سڑک کا نام ہے جو حضور پاک کے سلام کے دروازے کی طرف جاتی ہے، سڑک کا نام شارع باب السلام ہے، آپ وہاں سے گزریں، آپ گیٹ نمبر 7 پہ آئیں گے، وہاں سے گزریں، باب السلام پہ آئیں گے، یہ جو گیٹ بھی آپ کو میسر ہو آئیں گے آپ باب السلام پہ۔ جب آپ باب السلام پر پہنچیں، یہاں سے نظریں جھکائی ہوئی ہونی چاہیے، نظریں جھکائی ہوئی، اور دل کو ایک کیفیت بتاؤ کہ میں اپنے لیے کہتا ہوں، میں آپ کے لیے نہیں کہتا، کہ عبد الواحد تو اس لائق نہیں تھا کہ تو اس جگہ آتا، تو اس لائق نہیں تھا، تیری حیثیت نہیں تھی تو یہاں آتا، یہ رب کا کرم اللہ تجھے لے کر آیا ہے۔ اس حیثیت سے بندہ جائے اور آپ گزریں وہاں سے، یہ حضرت عمر کا گھر ہے، حضرت ابوبکر کا گھر ہے، آپ آگے چلیں، ریاض الجنہ ہے، ابھی تو راستہ بنا ہوا ہے، آپ وہاں سے آگے جائیں، وہاں پر آپ کو مواجہ شریف نظر آئے گا۔ مواجہ شریف کسے کہتے ہیں؟ جالیوں والی جگہ کو۔ مواجہ وجہن سے نکلا ہے، وجہن کا معنی چہرہ ہوتا ہے، مواجہ مبارکہ یہ وہ طرف ہے، قبلے کی طرف رسول اللہ کا چہرہ مبارک کرا کے قبر میں رکھا گیا نا، پورا قبلہ رخ کرتے ہیں، تو اس طرف اللہ کے رسول کا چہرہ مبارک ہے۔ قربان جائیں اس چہرے پہ جس چہرے کی قسمیں اللہ کے قرآن نے کھائی ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا۔ اے نبی مجھے آپ کے چہرے کے حسن کی چاشنی کی قسم، ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، اللہ نے آپ سے کوئی دشمنی نہیں کی۔ اللہ نے قرآن کریم کی آیات اتاری ہیں، تو آپ یہاں پر ٹھہریں تو سب سے پہلے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار اقدس میں صلاۃ و سلام پیش کریں۔ صلاۃ و سلام یہاں ہے، اللہم صلی علی پڑھیں گے، یہ تحفہ اللہ کے فرشتے لے کر جائیں گے، وہاں پہنچیں، السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کر حضور پاک کو تحفہ خود اپنے ہاتھوں سے دیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر حضور پاک کو تحفہ اپنے ہاتھوں سے دے۔ کیوں؟ تحفے کا اصول ہے دور سے بھیجا جاتا ہے، قریب سے پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 درود پاک پیش کریں، اور اس کے ساتھ جو ہدیہ آپ لائے ہیں وہ ہدیہ حضور پاک کے دربار میں پیش کریں کہ یا رسول اللہ میں 10 قرآن کریم کے ختم کر چکا ہوں، 50 کر چکا ہوں، 20 کر چکا ہوں، 2 کر چکا ہوں، جتنے یہ آپ ہدیہ، یہ تحفہ مجھ فقیر کی طرف سے قبول فرمائیں۔ اس کے بعد یہ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ٹھہرے ہوئے ابھی آپ کو ایک بونس مل چکا ہے۔ وہ بونس کیا ہے؟ سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 64،
वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ये तोहफा है। रब्बे करीम फरमाते हैं लोगों 4 काम हैं, 3 तुम कर लो, चौथा मैं करूंगा। नंबर 1, गुनाहगार आदमी गुनाह के बाद रसूलुल्लाह की खिदमत में आ जाए। नंबर 2, खुद अपने गुनाहों पर अल्लाह से माफी मांग चुका हो। नंबर 3, रसूलुल्लाह से अर्ज करे, ए अल्लाह के नबी आप मेरे लिए अल्लाह से माफी मांगे। 3 काम लोग कर लें, चौथा काम मौला कायनात अल्लाह फरमाएंगे लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। गुनाहगार हुजूर के पास आए, खुद भी माफी मांगे, हुजूर से दरखास्त करे अल्लाह के रसूल आप मेरे लिए अल्लाह से माफी मांगे। फरमाया लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। 2 इनाम मिलेंगे। जब अल्लाह को पाओगे, अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला पाओगे, अल्लाह पिछले गुनाह माफ फरमाएंगे, रहीमा अगली जिंदगी पर रहमत शुरू फरमा दे। ये काम आपने वहां करना है। तो मेरे दोस्तों, ये रसूलुल्लाह पर आयत उतरी जब सहाबा और हुजूर इस दुनिया में मौजूद थे। सहाबा उठते, हुजूर के दरबार में आते, गलती होती तो खुद भी माफी मांगते, हुजूर से भी अर्ज करते, 3 काम हो जाते। हुजूर पाक भी उनके लिए माफी मांगते अल्लाह से, अल्लाह ये मेरा उम्मत ही तुझसे माफी मांगते से माफ कर दे, मेरे मौला ये तेरे दरबार में अपने गुनाहों की निदामत लिए आया है। हुजूर फरमाते अल्लाह माफ फरमा देते। जब रसूलुल्लाह दुनिया से गए, अल्लाह अकबर, रब ने नबी के सहाबा को नबी की जिंदगी की तशरीह बनाया है। अल्लाह ने हुजूर पाक के सहाबा को हुजूर पाक के जिंदगी की एक्सप्लेनेशन और वजाहत के लिए पैदा किया है। हुजूर के सहाबा ने एक अजीब नक्शा खींचा है कि जब रसूलुल्लाह दुनिया से गए थे, हुजूर पाक को दुनिया से गए वो 3 दिन गुजर गए। इमाम कुर्तुबी ने तफसीर कुर्तुबी में लिखा है, सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे हैं। एक शख्स देहात से आया, जब देहात से चला था, हफ्तों पहले चला, दिल में हुजूर की ज़ियारत की नीयत सजाए चला, आंखों पे हुजूर पाक के दीदार की चाशनी की उम्मीदें लिए चला, लेकिन जब मदीना तैयबा पहुंचा उसे पता चला हुजूर दुनिया से चले गए। आप अलैहिस्सलाम पर्दा फरमा गए। अंदाजा लगा उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। रोते हुए हुजूर के दरबार में आया, कब्र मुबारक के करीब आया, सहाबा देख रहे हैं और आकर अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह जो पढ़ा वो भूल गया, एक बात मुझे अब भी याद है, एक बात याद है, क़द अंज़लल्लाहु तआला फ़ी किताबिकल मुनज़्ज़ल वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह ने आप पे आयत उतारी, आपने सहाबा के जरिए पढ़ा के उम्मत को दी है। अल्लाह के नबी ये आयत हमें बताती है गुनाहगार अपने दामन में गुनाहों की गठड़ियां लिए अगर अल्लाह से खुद भी माफी मांगे, आपके पास आए, आपको अर्ज करे, आप भी माफी मांगे, जब आप माफी मांगेंगे मेरा अल्लाह तौबा पिछली जिंदगी की कबूल करेगा, अगली जिंदगी पर रहमत करेगा। मैं तो ये इनाम लिए आपकी खिदमत में आया था, ये सोचे लिए आपकी खिदमत में आया, ये उम्मीदों के टिमटिमाहट लिए आपके दरबार में आया। इधर आया तो मेरे सामने कुछ और नक्शा, जितुका मुस्तगफिरन लिज़ुनूबी, मैं आपकी कब्र पे बैठकर आपको गवाह बना के अल्लाह से माफी मांग रहा हूं और आपको अर्ज करता हूं आप अल्लाह से मेरे लिए माफी मांग कर दें। जितुका मुस्तगफिरन लिज़ुनूबी व मुस्तग़फ़िरन बिका इला रब्बी, सिफारिश आप कर दे मेरे रब को, मेरा रब बड़ा करीम, मेरा रब बड़ा रहीम, मेरा रब बड़ा मेहरबान है, अल्लाह मग़फ़िरत के समंदर बहा देगा। शर्त यह है आप एक बार कह दें। ये बात कहते हुए वो रोने लगा। हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा फरमाते हैं हमने अपने कानों से सुना पैगंबर के सहाबा कहते हैं फनूदियहु मिनल कब्र, उसे पैगंबर की कब्र से ये खुशखबरी सुनाई गई अन्नहु कद गफर लक, ए बंदे तेरे इस काम ने तेरे अल्लाह को मग़फ़िरत, तेरे इस काम ने तेरे अल्लाह से तुझे मग़फ़िरत दे दी है, तेरी माफी हो गई है, तेरे गुनाह खत्म हो गए हैं, अल्लाह ने माफी कबूल करके तेरे लिए आइंदा की जिंदगी पर रहमत के दरिया बहा दिए। तो मेरे दोस्तों आप 2 काम कर चुके, हुजूर की कब्र पे एक सलाम पढ़ चुके, नंबर 2 रसूलुल्लाह को हदिया पेश कर चुके, तो तीसरा काम ये करें हुजूर पाक की कब्र पे ठहर के अर्ज करें या रसूल अल्लाह हम दूर दराज से आए, हम दूर जगह से आए, खुद माफी मांग रहे हैं अल्लाह से, खुद भी माफी मांगी,
اب آپ کی دربار میں آئے، آپ کو عرض کرتے ہیں آپ بھی اللہ سے سفارش فرما دیں۔ یہ حضور پاک سے آپ عرض کریں گے، اللہ کی قسم آپ کا صدق کے دل ہوگا، رحمت کے دریا اللہ بہا دیں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے امام انور شاہ کشمیری خاتم المحدثین صحیح بخاری کی شرح فیض الباری کی جلد 2 کے صفحہ 64 پہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ وفات کے بعد اپنی قبر میں یوں زندہ ہیں کہ حضور پاک اللہ کی رحمت الہیہ کے ساتھ مشغول ہیں۔ وَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ الْمُسَلِّمُ، کوئی امتی آ کر رسول اللہ پہ سلام عرض کرتا ہے، اللہ حضور کی توجہ اس کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ رَدَّ عَلَيْهِ رُوحَهُ، صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی توجہ لوٹتی ہے، فَيَعِدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اللہ کے رسول سلام کا جواب دیتے ہیں۔ جب آپ کو جواب ملا، توجہ آپ کی طرف، حضور پاک علیہ السلام آپ کی طرف متوجہ، آپ یہ بات کہیں گے، وہاں سے ایک جملہ کہنے کی دیر ہوگی، اللہ نے معاف کر دینا۔ 3 کام ہو گئے، چوتھا کام عرض کرتا ہوں۔ یہ چوتھا کام میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا تھا، میں مدینہ طیبہ پہنچا، مجھے ریاض سے ایک دوست کا فون آیا، بھائی سعید کا، کہا مفتی صاحب ہمارے دوست مولانا رشید احمد دامت برکاتہم، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کے بہت بڑی شخصیت ہے۔ یہ جنریٹر چل رہا ہے، میں بات جاری رکھوں یا آپ چلا لیں؟ چلا لیں۔ توجہ، کہا مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی شخصیت ہے، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سعادت سمجھی، میں اپنی بلڈنگ سے نیچے آیا، وہ ہمارے لیے وہاں ہماری جسے کہتے ہیں استقبالیہ میں موجود تھے، ہماری ملاقات ہوئی، بہت اچھا ملاقات کا منظر رہا۔ مجھے انہوں نے زیارات جو کرائی ہیں نا وہاں پر، یار بندہ کسی کے شہر جائے اور وہ آپ کا دوست آپ کا اکرام نہ کرے، نہیں ہو سکتا۔ آپ رسول اللہ کے دربار میں جائیں اور حضور پاک کی لطف و عنایت اللہ کے کرم سے آپ پر رہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ زیارات کرائیں، ایک بات بہت عجیب فرمائی، کہا آپ روضہ نبوی پر جا کر سلام عرض کر چکے؟ میں نے کہا جی کر چکا۔ کہا کیا کیا امور آپ نے کام کیے؟ میں نے یہ 3 کام سنا دیے۔ نمبر 1 میں نے سلام عرض کیا، نمبر 2 حضور کو ہدیہ پیش کیا، نمبر 3 رسول اللہ سے معافی کی درخواست کی۔ کہا مفتی صاحب ایک بار پھر جاتے ہیں، چوتھا کام بھی کر لیں۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہا امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ مولانا احمد لاہوری سے کون نا واقف ہوگا؟ حجت اللہ فی الارض، رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے اس شخص کو وہ آنکھیں کشف اور کرامت اور ولایت کی عطا فرمائی تھیں جو عام بندے کی آنکھوں سے دیکھنا ناممکن تھا۔ کہتے ہیں ہم نے پتہ چلا کہ یہ شخص وہ ہیں جو حلال اور حرام کے کھانے کا فرق بتا دیتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم نے 5 بندوں نے آپس میں ملاقات کی، حرام پیسے کچھ تھے اس سے 1 خربوزہ خریدا، حلال پیسے تھے وہ اس سے 4 خربوزے خریدے، 5 خربوزے اکٹھے کیے، ہم نے نشانیاں لگا لی کوئی حلال کون حرام۔ مولانا کے پاس گئے، حضرت آپ سے ملنے آئے، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے، آپ کی زیارت کے لیے آئے اور یہ ہدیہ لائے اور ہدیہ پیش کیا۔ حضرت نے دیکھا تو جس پہ ہم نے حرام کی نشان لگائی تھی اس کو علیحدہ کر کے کہا مولویو شکل سے تو نیک لگتے ہو، حرام چیزیں لے کر آتے ہو۔ کہتے ہیں ہماری جو ہے نا ایک چیخ نکل گئی، اللہ، ہمارے دلوں میں ان کا احترام آیا۔ ہم نے کہا حضرت ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ کہا یوں بیعت نہیں ہوگی، آج امتحان کے لیے آئے تھے، امتحان ہو گیا، بیعت کے لیے دوبارہ آنا، بیعت کے لیے پھر سفر کرنا۔ کہا ہم اگلے دن گئے اور ہم نے بیعت کی۔ حاجی عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ اسی پیر کا مرید ہے، اسی مولانا احمد لاہوری کا مرید ہے۔ حضرت لاہوری ان کے سلسلے کے وہ مجاز ہیں۔ مجھے کہنے لگے روزہ اقدس پر چوتھا کام بھی کرنا ہے۔ ہمارے حضرت جب تشریف لائے مولانا احمد لاہوری رحمہ اللہ، انہوں نے فرمایا ایک کام اور بھی کریں۔ کہا وہ کیا؟ اب سنو وہ کام، یار کیا محبتیں بھریا اللہ نے مزاج علماء دیوبند کو دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا اب روزے پہ تو ویسے آ گئے ہو، ایک کام اور بھی کرو،
ابو طالب रसूलुल्लाह के बड़े शफीक चचा हैं, कलमा ना पढ़ सके। रसूलुल्लाह उनके पास आखिरी वक्त में पहुंचे तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे चचा आप कलमा पढ़ लो। कहा बेटा ये मक्का की लड़कियां मुझे ताना देंगी, भतीजे को चाचा मान गया, भतीजे पे कलमा पढ़ लिया, ये मक्का के सरदार मुझे कहेंगे, मुझे शर्म आती है। अल्लाह के रसूल ने जहन्नम से डराया तो फरमान लगे इख्तरतुन नारा अलल आर, बस मैंने जहन्नम को कबूल कर लिया, मुझे शर्म कबूल नहीं है। हुजूर ने फरमाया चचा मेरे कान में कलमा पढ़ ले, जब क़यामत में लोगों की ईमान के गवाहों की लाइन आएगी तेरे ईमान के लिए मैं एक गवाह काफ़ी हो। चाचा यहाँ पढ़ लो, अफसोस वो न पढ़ सके। तो हज़रत लाहौरी फरमाने लगे इससे पता चला कि जो नबी के सामने कलमा पढ़े हुजूर उसके ईमान के गवाह हो जाते हैं। लिहाजा रोजे पे ठहरे हो, आज हुजूर के सामने कलमा इस्लाम पढ़ लो, आज एक बार कलमा तैयबा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। अन्ना मोहम्मद अन्ना कहो, बड़ा सामने होता है तो नाम नहीं लिया जाता। अन्ना का आप अल्लाह के रसूल है, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं। ये कलमा पढ़ लो, हुजूर आपके ईमान के गवाह हो जाएंगे, आपकी ईमान की गवाही मोहम्मद ही आएगी। और दुनिया का उसूल है कम अज कम एक अच्छे काम पे दो गवाह होने चाहिए। लोग कहते हैं अच्छे काम पे दो गवाह, वो निसाब भी अल्लाह ने रोज़े अक़दस में तुम्हारे लिए पूरा कर दिया है। हज़रात शेखैन सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हुमा, ये दो गवाह भी आपके लिए दुनिया के निसाब के तौर पे मौजूद है। आप कलमा पढ़े और यहाँ से चले जाएं तो रोज़े अक़दस पे कितने काम हुए? 4 काम। नंबर 1 हुजूर पाक की खिदमत में सलाम, नंबर 2 हदिया हुजूर की खिदमत में, नंबर 3 सिफारिश की दरख्वास्त, नंबर 4 रसूलुल्लाह को अपने ईमान का गवाह बनाना है। और मैं एक जुमला अपनी माँओं बहनों के लिए कहता हूँ, ख़वातीन मवाजा शरीफ पे नहीं आ सकती तो उनका हल भी मौजूद है। मैं अभी हालन रमज़ानुल मुबारक में भाई गौहर दामत बरकातुहुम से कुछ दिनों पहले मैं यहाँ आया, तो जब मैं वापस आ रहा था मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम 11 आदमी थे, मेरे घर वालियाँ भी थे, बच्चे भी थे, मेरी भांजी और बाकी शागिर्द भी। तो मैंने अपने घर वालों को कहा मेरे साथ आना, मैं आपको मुआजा शरीफ के करीब ले जा सकता हूँ, ठीक है ख़वातीन की बाकी जगह पाबंदी है लेकिन आप इधर सलाम पढ़ेंगे। हमने उन्हें गेट नंबर 5 से इंटर किया, याद रखना गेट नंबर 5 से। इससे आप हमाम के रास्ते से आए, आप उस दीवार पे आ जाएंगे जो रोज़े अक़दस के सामने है, ये भी मुआजा शरीफ है। इधर ठहरे या इसके साथ उस जगह ठहरे जिसे बाबुल बकी कहते हैं, गेट नंबर 37 बनता है बाबुल बकी। इधर जहां से सलाम वाले निकलते हैं इधर ठहरे, ये वो मुबारक जगह है जहां पर रसूलुल्लाह की ऊँटनी मुबारक बैठी थी। हज़रत खालिद बिन ज़ैद अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का मकान यही था। बाबुल बकी से निकले बिल्कुल दाईं साइड पे छोटी सी आपको एक जगह मिलेगी जो लकड़ी की छत बनी हुई है, ये वो जगह है जहां हज़रत रसूलुल्लाह की ऊँटनी बैठी थी। वो जो अंसार थे ना हमारे घर पे बैठ जाए, हमारे हुजूर फरमाते थे दाऊ आप इन्ना मामूरा, छोड़ दो ये ऊँटनी अल्लाह के हुक्म की पाबंद है, वो यहाँ बैठी थी। आजकल उन्होंने वहाँ छोटी सी छत लगाई हुई है लकड़ी की, बिल्कुल सहन में खुली जगह में है, हर किसी को पता नहीं होता। वहाँ आप जाएं, उस जगह पे भी आप ख़वातीन को ठहरना मना नहीं है, आप वहाँ ठहरें, कदमैन मुबारक हैं हुजूर के पाँव मुबारक की तरफ, वहाँ पे ठहर के भी ख़वातीन सलाम पेश कर सकती हैं, सलात व सलाम अर्ज़ कर सकती हैं। मेरी घरवालियों ने, मेरी भांजियों ने, सब ने वहाँ सलाम अर्ज़ किया है, वहाँ कोई मना नहीं है। अच्छा, जब आप ये सलाम अर्ज़ कर लें उसके बाद आपने यहाँ से निकलना है। मस्जिद नबी में और ज़ियारात भी हैं, मसलन रियाज़ुल जन्नह मौजूद है, सही बुखारी जल्द नंबर 1 किताबुत तहज्जुद बाब फज़्लु मा बैनल क़ब्र वल मिंबर सफ़ा 1 कम 160 उठाइए। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल-माज़नी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने फरमाने आली शान फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक का टुकड़ा अल्लाह ने जन्नत के टुकड़ों में एक टुकड़ा बना दिया है। अल्लाह करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए इमाम तातावी की कब्र पे। हज़रत अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह उनका कौल नकल फरमाते हैं, फरमाया इस जगह आखिर जन्नत का टुकड़ा क्यों कहलाई? का एक वजह तो है
جسے کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی نے فرما دیا، امر تعبدی ہے، ہم نے مان لیا، کا ایک وجہ اور بھی ہے۔ وہ وجہ یہ ہے حضور پاک مدینہ کی زندگی میں پورے 10 سال اور کچھ حصہ 11ویں سال کر رہے ہیں، اور حضور پاک گھر سے نکل کے ممبر سے اٹھ کے گھر کئی بار آئے اور گئے ہیں۔ حضرت کشمیری رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق فرمایا لوگوں 12,000 مرتبہ حضور کا آنا ممبر کی طرف، 12,000 مرتبہ حضور کا جانا گھر کی طرف اس ٹکڑے میں ہوا ہے۔ 24,000 مرتبہ پیغمبر کے قدمین مبارک کو اس جگہ نے چوما ہے، اس جگہ نے بوسہ لیا ہے، یہ جگہ اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ اور میں ایک جملہ بڑھ کے کہوں، جس جگہ 1400 سال سے رسول اللہ آرام فرما ہے، وہ اگرچہ اس حدیث کے تحت میں داخل ہے تو وہ اس سے بڑھ کے جنت ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہمارے نبی اس جگہ ہے جو جنت کا بھی ایوان صدر ہے، جو جنت کی بھی اعلیٰ جگہ ہے، جس کو جنت میں ترستی ہے، اس جگہ اللہ کے رسول آرام فرما ہے۔ جب آپ ریاض الجنہ جائیں گے، آپ نے وہاں 2 رکعت نماز تو ادا کرنی ہے، کئی رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ وہاں بیٹھیں، لیکن ایک دعا وہاں ضرور کریں، ضرور۔ ہم نے کتابوں میں کہاں پڑھا یا نہ پڑھا، اللہ بھلا کرے بھائی فیصل ایوب دامت برکاتہم کا میرے پہلے عمرے کی تربیت، باوجود ہے کہ میں کتابیں پڑھا چکا تھا، ان کی مرہون منت ہے۔ انہوں نے فرمایا ایک جملہ مجھے آج بھی جب بھی ریاض الجنہ جاتا ہوں مجھے یاد آتا ہے، اسی وجہ سے بھائی فیصل یاد آتے ہیں تو دعاؤں میں بندے کو اچانک ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ جب ریاض الجنہ جاؤ تو اللہ کو عرض کرو میرے اللہ جنت میں تو لے آیا ہے اور تیرا وعدہ ہے کہ جنت میں آ جانے کے بعد تو جہنم میں نہیں بھیجتا، اللہ یہ توفیق مجھے دے دے، یہ انعام مجھے دے دے، یہ صفات مجھے دے دے۔ تو یہ بات اللہ سے ضرور کہا کریں۔ ریاض الجنہ، ادھر ایک بات اور بھی کہوں، اور جنت البقی یہ رسول اللہ کے پاؤں مبارک کی سائڈ ہے۔ 40 سے زائد علماء دیوبند وہاں مدفون ہیں۔ آپ کے کیا، میرے خیال میں شاید کوئی مسجد ہو جس میں فضائل اعمال موجود نہ ہو۔ حضرت شیخ الحدیث تفسیر مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ کتب لکھی، ان تمام کتابوں کو لکھا اور اللہ سے عرض کیا میرے مولا اگر یہ میری محنتیں حدیث پاک والی آپ کو پسند ہیں تو مجھے رسول اللہ کے پاؤں کی طرف جنت البقیع میں قبر عطا فرما دے۔ آپ آج جائیں، اللہ آپ کو لے جائے اور اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ آپ گیٹ نمبر 37 سے نکلیں، آپ پہنچے جنت البقیع، حضور پاک کے پاؤں مبارک کی طرف دیکھیں، امام نافع کی قبر، امام مالک کی قبر، ان کے قدموں میں شیخ سہارنپوری کی قبر، عین اسی کے قدموں میں حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ قبر موجود۔ یہ رسول اللہ کے پڑوسی ہیں، جار النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کے پڑوسی ہیں، حضور کے قدمین مبارک کی طرف ان کی قبر موجود ہے۔ آپ جنت البقیع جائیں، 10,000 سے زائد صحابہ اکرام کی قبریں وہاں موجود ہیں، صحابہ، صحابیات۔ اور مزے کی بات، رسول اللہ کی اولاد وہاں دفن ہے، حضور پاک کی بیٹیوں کی قبر ہے، رسول اللہ کے بیٹوں کی قبر ہے۔ حضور پاک کے 3 بیٹے ہیں، حضور کے بڑے بیٹے حضرت سیدنا قاسم سلام اللہ علیہ ہیں، ان کی قبر ان کی اماں جان کے ساتھ مکہ المکرمہ جنت المعلیٰ میں ہے۔ حضور پاک کے دوسرے بیٹے ہیں جنہیں طیب و طاہر بھی کہتے ہیں، مطیب و مطاہر بھی کہتے ہیں، عبداللہ بھی کہتے ہیں، یہ 5 نام انہی کے ہیں۔ اس بیٹے کی قبر بنو سعد میں ہے۔ طائف مدینہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 100 کلومیٹر 120 کلومیٹر کا سفر، وہاں سے 70 کلومیٹر آپ مشرق کی طرف جائیں، بنو سعد ہے، حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا گھر ہے جہاں رسول اللہ کی تربیت ہوئی تھی۔ حضور نے اپنے بیٹے کو بھی اماں حلیمہ کے پاس بھیجا تھا، ان کی وفات وہیں ہوئی ہے، ان کی قبر وہاں ہے۔ اور رسول اللہ کے تیسرے فرزند، رسول اللہ کے تیسرے نور نظر لخت جگر حضرت ابراہیم، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کی اولاد ہیں۔ یہ وہ بیٹے ہیں جنہوں نے پہلے 2 بیٹوں سے بڑھ کے عمر پائی ہے۔ ان کی عمر 18 مہینے ہے، 1.5 سال۔ اور جو بچوں کے باپ ہیں نا، ان سے پوچھو 1.5 سال کا بچہ اپنے باپ سے کتنا مانوس ہوتا ہے، 1.5 سال کا بچہ اپنے والدین سے کتنی بات کر سکتا ہے، وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کتنی پیار کی باتیں کی ہوں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کا کتنا احترام ہوا ہوگا۔ ان کی وفات کا واقعہ مولانا عاشق علی برنی رحمہ اللہ کتاب بنات اربع کے آخری حصے میں پڑھیں۔ خدا کی قسم وہ دل نہیں ہے جو رو پڑے، وہ آنکھ نہیں ہے جس سے آنسو نہ ٹپک پڑے۔ یہ ایک حساس موضوع ہے،
इनकी वफ़ात हुज़ूर पाक की गोद में हुई है, गोद मुबारक। हज़रत अनस कहते हैं अल्लाह के रसूल रोने लगे, वआइनाहु तज़रिफ़ान, रसूलुल्लाह की आंखों से जब आंसू गिरे तो एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, रोने का मतलब? हुज़ूर ने फरमाया, ये एक रहमत है जो रहीम ने, अल्लाह ने दिलों में डाली है। रसूलुल्लाह के इस बेटे की वफ़ात हुई, हज़रत उस्मान बिन मंजूर रज़ी अल्लाह के बाद इनकी कब्र जन्नतुल बकी में बनी है, इनकी कब्र भी जन्नतुल बकी में मौजूद है। और आपकी और हमारी 9 अम्मा जान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, पैगम्बर की हरम, पैगम्बर की इज्जत, पैगम्बर अलैहिस्सलाम की बीवियाँ, उम्महातुल मुमिनीन सलामुल्लाहि अलैहिन्ना, वहाँ इनकी कब्र इकट्ठी जुड़ी हुई हैं, 9 की कब्र इकट्ठी है। आप वहाँ उनकी कब्र पे भी सलाम पढ़ सकते हैं। खातून जन्नत, जन्नत की मालकन, बल्कि मैं यूँ कहूँ तो बेजा नहीं है, जनती नौजवानों के सरदार हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा की वालिदा मुकर्रमा हज़रत अम्मा जान फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र मुबारक भी यहाँ मौजूद है। हज़रत फातिमा, यूँ कहा जा सकता है ना, जन्नत के मालकन की माँ, जन्नत के मालिकों की माँ। हसन हुसैन जनती नौजवानों के सरदार हैं और ये उनकी अम्मा जान है। अच्छा, एक जुमला और कहूँ, अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत औलाद के लिए माँ के कदमों तले होती है। हसन हुसैन ज़रूर जन्नत के सरदार हैं, अल्लाह इनकी कब्रों पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए, लेकिन इन शहजादगान की अपनी जन्नत हज़रत फातिमा के कदमों तले। ये खातून भी वहाँ है, इस खातून की कब्र मुबारक। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह, अच्छा मैं इसको पूरा कर लूँ, हज़रत फातिमा की कब्र, हज़रत फातिमा की कब्र के साथ हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, उसकी कब्र मौजूद है, जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्न बनी हाजा सय्यदुन। सही बुखारी जिल्द नंबर 2 किताब उस्सुल, हज़रत अबू बकरा नुफ़ै इब्न हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने हज़रत हसन को गोद में बिठाया हुआ, यंज़ुरु इलैहि व इलन नास मर्रा, कभी हज़रत हसन को हुज़ूर ने देखा, कभी लोगों को देखा, फरमाया इन्न बनी हाजा सय्यदुन वलअल्लाह युस्लिह बिही बैन फ़ियतैनि अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमीन। क्या लोगों, एक वक्त आएगा 2 मुसलमान गिरोह, याद रखना मेरे लफ्ज़, हदीस का लफ्ज़ है मिनल मुस्लिमीन, 2 मुसलमान गिरोहों में खून की नदियाँ बह जाएंगी, तो ये हसन मेरा बेटा सरदार बन के सुलह कराएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु बावजूद लड़ाई के भी मुसलमान हैं, मिनल मुस्लिमीन हुज़ूर का फरमान है का इन सिला। और बाकी हज़रत मुआविया के साथ हज़रत हसन की सुलह मौजूद है। हम कल भी हसनी, हम आज भी हसनी, हम क़यामत में भी हसनी बन के उठना चाहते हैं। सुलह हसन पर हम आज भी कायम हैं। जिस दिन से हज़रत हसन ने सुलह की, आज तक जंग नहीं हुई। हमारे उस्ताद ज़िल मुकर्रम हज़रत अज़ीम मुजाहिद रहमहुल्लाह फरमाते थे, हज़रत हसन तेरे चेहरे पे नूरी जमाल है, तूने की है अमीर मुआविया से सुलह, ये तेरा कमाल है। जिस दिन से तूने सुलह की फिर जंग नहीं हुई, तेरी सुलह बहाल है, तू अली का लाल है। इनकी कब्र मुबारक और अल बिदाया वन निहाया में मौजूद है, जिल्द नंबर 6 में मौजूद है। हज़रत इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने लिखा है, जब हज़रत हुसैन शहीद हुए मैदान करबला में मजलूमन, उनके सर मुबारक को यह जालिम यजीद के दरबार में लाए, यजीद के दरबार से यह सर मुबारक सरे हुसैन, हज़रत हुसैन की बेटी हज़रत सुकैना, हज़रत हुसैन की बेटी हज़रत फातिमा, हज़रत हुसैन के बेटे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद अलीयुल असगर रज़ी अल्लाह अन्हुम के लश्कर के साथ मदीना तैयबा आया। और मदीना तैयबा में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने वालिद हज़रत हुसैन के सर मुबारक को जन्नतुल बकी में हज़रत फातिमा के कदमों की तरफ दफन किया है। गोया इनकी कब्र मुबारक भी वहाँ मौजूद है, आप इस कब्र पे भी सलाम अर्ज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अजीम सहाबी, अजीम मुहद्दिस, सुल्तानुल हदीस हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सखर, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, इनकी कब्र मुबारक भी वहाँ मौजूद है। कई सहाबा हैं, कई सहाबा जिनकी कब्रें वहाँ मौजूद हैं, कई औलिया अल्लाह हैं जिनकी कब्रें वहाँ मौजूद हैं, कई सहाबियात हैं जिनकी कब्रें वहाँ किस्मत वालों को वहाँ मिलती है।
दुआ फरमाए अल्लाह हमें वहाँ की कब्र अता फरमाए, अल्लाह हमें वहाँ की कब्र अता फरमाए, अल्लाह करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए शेख तरीक़त हज़रत मौलाना अब्दुल हफीज़ मक्की रहमतुल्लाह अलैह पर, जो डरबन में फौत हुए। डरबन जनूबी अफ्रीका, 5000 फ़िज़ाई किलोमीटर का सफ़र है मदीना तैयबा से। दुआ मांगी हुई थी ना, सच्ची तलब थी, तो अमीर मदीना ने स्पेशल जहाज़ पर इनको वहाँ से जसद मुबारक को बुलवाया। मस्जिद नबवी में जनाजा उठा, हुजूर के रोज़े के साये से गुजर के जन्नतुल बकी में जगह मिली। इसे आशिक कहते हैं। यूं बुलवाया जाता है, पाबंदियाँ नहीं लगवाई जाती वहाँ पर, इसे आशिक कहते हैं। कुछ तो महरूमीन वो भी है ना, आप जद्दा एयरपोर्ट उतरे तो आप देख सकते हैं ये बहन है, ये बहन है, ये बहन है। अल्लाह पाक महफूज रखे। तो इनकी कब्र पर हज़रत हुसैन की वहाँ मौजूद है, आप यहाँ सलातो सलाम अर्ज़ करें। इसके बाद हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र पे भी जाएं, जबल ओहद, जबल रुमात, वो आज भी मौजूद है, आप वहाँ ज़ियारत करें। हज़रत अमीर हमज़ा कौन है? रसूलुल्लाह का बनिस्बत वालिद है। क्यों? अम्मुर रजुल सिन वो अभी, फरमाया वालिद और चचा ये एक ही मानद है, ये हुजूर के चचा है। और मज़े की बात, एक जुमला मजीद को, हुजूर के भाई भी लगते हैं। आप कहेंगे चचा भी हैं, भाई भी है। हज़रत सैयदा सुवैबा रज़ी अल्लाह अन्हा, जिसे लोग सोबिया कहते हैं, अबू लहब की जो बांदी थी, जिन्हें अबू लहब ने हुजूर की पैदाइश की खुशी में आज़ाद फरमाया था, इनका दूध हज़रत अमीर हमज़ा ने भी तो पिया है हुजूर पाक के साथ, तो इस वजह से माँ है। तो रज़ाई भाई भी हैं। हज़रत हमज़ा की कब्र पे भी जाएं, मज़लूमन शहीद है, जुल्मन शहीद है, सैयदुश शुहदा है। ये रसूलुल्लाह के वालिद की जगह है। हुजूर पाक के 11 चचों में 2 चचे मुसलमान हैं, एक हज़रत अब्बास, एक हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हुमा। इनकी कब्र पे जाएं, जबल ओहद पे जाएं, हो सके तो किसी मुअल्लिम के ज़रिए वो जगह देखें जो पहाड़ की सख्ती थी। हुजूर पाक के खुद मुबारक पहना हुआ था, खुद फाइटिंग कैप, जंगी टोपी, उसमें हमले की शिद्दत की वजह से 2 कड़ियाँ इधर घुस गई थी। सहाबा ने, हज़रत अबू दुजाना ने वो कड़ियाँ खींची थी, दांत उनके दोनों टूटे थे, लेकिन कड़ियाँ यहाँ से निकल आई, खून का फव्वारा बहा। हज़रत ज़ुबैर को हुजूर ने दिया, जाओ ये खून वहाँ पर दफन करके आओ जहाँ किसी का पाँव ना आए। हज़रत ज़ुबैर के कुछ टाइम के बाद आए, क्या किया? कहा रसूल उस जगह दफन किया जहाँ किसी का पाँव नहीं जाएगा। कहा ज़ुबैर कहाँ दफन किया? कहा मैंने पी लिया। कहा ज़ुबैर जिसके जिस्म में नबी का खून गया, इसके ऊपर जहन्नम की आग हराम, जहन्नम की आग हराम। क्या खुशखबरियाँ हैं यार, क्या खुशखबरियाँ हैं। एक बंदा मुझे कहने लगा खून तो हलाल नहीं है, खून तो नजस होता है, खून तो हराम होता है, खून पी गए, ये कैसी बात है, आप इस सहाबी पे रद्द क्यों नहीं करते? मैंने कहा अल्लाह अकीदत दे, अल्लाह बसीरत दे, अल्लाह ईमान दे। खुदा की कसम दिलो दिमाग की आंखें खुल जाती हैं। लोगों हराम हराम में क्या बात कर रहे हो? और ये किसका खून है? ये इमामुल अंबिया का खून है। ये किसका खून है? ये आका दो जहां का खून है। मैं एक जुमला कहता हूँ, खून हराम है अल्लाह ने कहा है, लेकिन रसूलुल्लाह ने कुछ खूनों की तखसीस की है, फरमाया ये खून हराम नहीं है। अहल्लत लनल मैततानी व दमवान, हुजूर ने फरमाया 2 चीज़ें जो खुद मर जाएं वो हमारे लिए हलाल हैं, 2 खून हमारे लिए हलाल हैं। अस्समक वल जराद, एक मछली है जो बाहर निकले बगैर ज़बा के फौत हो जाए आपके लिए हलाल है, और एक टड्डी है बगैर ज़बा के हलाल है। और जो 2 खून हलाल हैं, एक जिगर है और एक कबिद है, इसको हलाल किया गया है। इसी पर जब अल्लाह फरमा दे यह हराम, हुजूर उसमें तखसीस करके हिल्लत की तशरीह कर सकते हैं, तो अल्लाह ने बाकी खूनों को हराम करार दिया। इस खून को हुजूर पाक ने हजरत जुबैर के पीने पर तकरीर और तायीद फरमा के हिल्लत की तरफ इशारा फरमा दिया। ये तो हुजूर ने तायीद कर दिया। तो ये पैगंबरी दरबार है, इस पर एतराज नहीं चलते हैं। बाखुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होशियार, और रब के साथ जो कहना कह लो, शायद बर्दाश्त मिल जाए। इधर होशियार से चलना, होशियारी से चलना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे, एक शख्स कह रहे अल्लाह तो पूरी दुनिया को संभालता है, मजनून सा था, उसका अकल इतना था, अल्लाह पूरी दुनिया को संभालता है, थक गया होता, मेरे करीब होता, मैं तेरे सर को कंघी करता, तेरे पाँव दबाता, तुझे चाबी कर देता। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब के बंदे क्या कह रहा?
یہ جملے اللہ کے لیے نہیں کہتے. اچھا جب میں معافی مانگتا ہوں مجھے تو نہیں پتا، یہ نہیں کہہ سکتے. اس بندے کو کچھ نہیں کہا گیا. حضرت موسیٰ کو فرمایا گیا میرا بندہ مجھ سے راز و نیاز کر رہا تھا، آپ نے درمیان میں خلل ڈال لیا. اب سنو، اگر کوئی بندہ یوں رسول اللہ کے لیے کہہ دے، کوئی ایسا نازیبا کلمہ کہہ دے، اس کا ایمان بھی چلا جائے گا. با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. علماء نے لکھا ہے اگر کوئی اتنا کہہ دے کہ حضور کا سارا لباس اعلیٰ تھا، بٹن بھی اچھے تھے، ایک بٹن نعوذ باللہ ادنا تھا، یوں کہتے وہ ایمان سے بھی گیا، بیوی سے بھی گیا. یہاں احترام ہے، ٹھیک ہے. تو یہ حضرت زبیر نے وہ خون پی لیا. حضرت فاطمہ نے چٹائی جلائی، پرانے زمانے کا علاج تھا، چٹائی جلا کے اس جگہ اس کے راکھ کو رکھا گیا. سوا جگہ دے راکھ کو یہاں فل کیا گیا، بھرا گیا، تو وہ خون رک گیا. اللہ کے رسول جبل احد کے قریب گئے. ایک پہاڑ کی جگہ ایک گھاٹی آج بھی موجود ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ جگہ دیکھی ہے، اس جگہ چہرہ بھی رکھا ہے سنت کے مطابق. وہ پہاڑ کی ایک بہت سی چھوٹی جگہ سے جانا پڑتا ہے، معلم جانتے ہیں وہ لے جاتے ہیں، ورنہ عام بندے نہیں جانتے. اس جگہ اللہ کے رسول پہنچے، کافروں کے حملے کی وجہ سے پناہ لی اور اپنے چہرے کو یوں لگایا تو وہ سخت جگہ تھی. حضور کا معجزہ ظاہر ہوا، وہ پہاڑ نرم ہوا، موم کی طرح ہوا، اور اس جگہ کو اللہ کے رسول کو اس نے سہارا دیا. آج آپ وہاں جائیں بالکل سیدھی گھاٹی ہے، وہ جگہ جہاں حضور کا چہرہ لگاؤ بالکل ایسے گولائی کی طرح مڑی ہوئی ہے، وہاں چہرہ بھی لگایا جا سکتا ہے. یہ ایک عاشقی کی ادا ہے. اور اس کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک بات عرض کرتا ہوں. مدینہ طیبہ جب صحابہ آئے، حضور پاک کے پاؤں پکڑ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، مکہ مکرمہ ہوتے تھے ہر وقت عمرہ کرتے تھے، مکہ ہوتے ہر وقت زیارت کرتے بیت اللہ کی، ادھر رسول اللہ تو ہیں بیت اللہ نہیں ہے، ہم عمرے سے محروم، آج تو وہاں نہیں جا سکتے، ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ایک انعام جاری کر دیا. مسلمانوں، یہ انعام مدینہ کے لوگوں کو عمرے کا ملا ہے بغیر مکہ گئے. مدنی لوگوں کو عمرے کا انعام ملا بغیر کعبۃ اللہ دیکھے، عمرے کا انعام ملا بغیر صفا مروہ کی سعی کیے، عمرے کا انعام ملا بغیر احرام باندھے، عمرے کا انعام ملا بغیر پابندیوں کے، مدینہ میں رہ کے. حضور نے فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ رکعتین اجرہ کاجر عمرۃ او کما قال علیہ السلام. فرمایا لوگوں میرے اللہ نے مجھے اجازت دے دی، گھر سے وضو کر کے پاک ہو جاؤ، پھر مسجد قباء آؤ، یہاں 2 رکعت پڑھو، آپ کو اللہ عمرے کا ثواب عطا فرمائے. مدینہ میں رہ کے عمرے کا ثواب ہے، مدینہ میں رہ کے بغیر کعبۃ اللہ، بغیر حجر اسود، بغیر حتیم، بغیر صفا مروہ، بغیر احرام کا عمرے کا ثواب ہے. صحابہ یوں آتے تھے. کوشش فرمائیں میری ماؤں بہنوں، آپ بھی اور میرے بھائی آپ بھی، میرے دوستوں بزرگوں آپ بھی، جتنے دن مدینہ طیبہ میں رہیں روزانہ کی بنیاد پہ ایک چکر قباء کا ضرور ہو جائے، ایک چکر قباء کا ہو جائے. روزانہ کا ایک عمرہ ہے. اگر آپ صبح کی نماز مسجد نبوی سے پڑھ کے چلے تو اشراق جا کے آپ قباء پڑھے، اشراق بھی ہو جائے گی، عمرہ بھی ہو جائے گی. شرط یہ ہے آپ اپنے ہوٹل سے وضو کر کے چلیں، آپ کا گھر تو ہوٹل ہے نا، آپ وہیں سے کر کے چلیں. میں پہلے عمرے کے سفر پہ جا رہا تھا، یہ ڈھکی موڑ ہے، یہ ہم کراس کر رہے تھے، آج صاحب ہمارے ساتھ تھے، راستے میں مجھے بالکل ان نون نمبر سے کال آئی. پہلی مرتبہ اس بندے سے ملاقات تھی، مدینہ طیبہ سے کال ہے، سعودیہ کا نمبر تھا، میں نے اٹھا لیا. مجھے کہنے لگے میرا نام عبد المجید ہے، میں 35 سال سے مدینہ طیبہ میں رہتا ہوں اور مجھے معلوم ہوا آپ عمرے پہ آ رہے ہیں، آپ مجھے کھانے کا ٹائم دیں گے. میں نے کہا کھاون ایویں سوکھا میں نہیں ہونا، پہلے یہ نہ سوکھ رہنے کے. انہوں نے کہا مدینہ طیبہ میں ہوں، یہاں کام کرتا ہوں. میں نے کہا آپ کے پاس گاڑی ہے؟ کہتے جی ہے. یہ کام؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہے. دوستی یاری میں آپ نے کھانے پہ بلایا، میں کھانے پر طے کر رہا ہوں، کھانا آپ کے یہاں کھاؤں گا، لیکن میرے 13 دن مدینہ طیبہ میں ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ نماز صبح کے بعد آپ مجھے اپنی گاڑی میں لے جائیں گے، مسجد قباء آپ نے مجھے 2 نفل پڑھوانے ہیں. 13واں دن آخری آئے گا، الوداعی نفل بھی پڑھیں گے، آپ کے گھر کھانا بھی کھائیں گے. اللہ اس پر رحمت فرمائے، اس نے مان لی. تو میرے دوستو یہ 13 عمرے تو مفت میں مل جاتے ہیں. تو روزانہ کی بنیاد پہ، یوں نہیں تو 2 سے 5 ریال لگتے ہیں، بندہ
ٹیکسی میں بھی آ سکتا ہے, یہ نہ ہو تو پیدل بھی آ سکتے ہیں. ہمارے مولانا عرفان اللہ صاحب پیدل آتے جاتے تھے. آپ وہاں سے تھوڑا سا نیچے آئے نا, وہ جو کار پارکنگ ہے اس سے ایک مختصر راستہ بھی نکلتا ہے مسجد قباء کا, شارع قباء وہاں لکھا ہوتا ہے, وہاں سے بھی آپ جا سکتے ہیں. تو روزانہ کی بنیاد پہ تو کتنی بڑی بات ہے. تو یہ بھی مدینہ طیبہ پہ آپ ضرور کیا کریں, ضرور کیا کریں. یہاں ایک محبتوں کی بات اور بھی کر دوں. ہمارے استاد جی حضرت مولانا غلام فرید صاحب ہیں دامت برکاتہم, ان کا کافی تجربہ اس مسئلے پر. میں آج بھائی فیصل کہہ رہا تھا, میں نے کہا جو مسئلہ یہ ہے کہ آپ وضو گھر سے کر کے چلو ادھر جاؤ, جتنے نفل پڑھو گے وہ عمرے کا ثواب ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, واقعی کئی نفل پڑھتے رہتے ہیں. ان نے مجھے فرمایا یہ لوگوں میں نہ کہنا, بلکہ مولانا صاحب فرماتے ہیں ہمارے استاد جی کہ یار یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے. وہ 2 کی جگہ 4 نفل پڑھ لے, ہو سکتا ہے اللہ دوسرے عمرے کا ثواب دے دے. خواہ مخواہ سے کیوں روکتے ہو لوگوں کو؟ تو میں نے کہا چلو میں بتاؤں گا, لیکن پوری بات کر کے بتاؤں گا. آپ نوافل کی کثرت بھی کر سکتے ہیں. تو میرے دوستو, اس کے علاوہ آپ وادی عقیق جائیں, کسی کو کہہ کر ضرور جائیں. لوگ وادی جن جاتے ہیں, کہیں نہ لوڑ دی وادی جن ہے, نہ اللہ دے رسول گئے نہ صحابہ گئے نہ قرآن نہ حدیث. وادی جن ونجو سے گڈی اتنے چڑھ دی ہے, لوگ ادھر دیکھنے جاتے ہیں. ٹکے دا کوئی فائدہ کو نہیں وادی جن دا, جن تے دے ڈیرے چ بہو ڈٹھے سے, ٹھیک ہے نا. ادھر آپ وادی عقیق جائیں. وادی جن کیا ہوتا ہے؟ وہ وادی بیضا ہے, اس کو وادی جن بھی نہیں کہتے. جن کی وجہ سے اوپر نہیں چڑھتی گاڑی. میں بھول بھان کے آیا, وہ کہتے ہیں نا گاڑی اوپر چڑھتی ہے, آپ روڈ پہ رکھیں تو گاڑی چڑھتی ہے, آپ روڈ سے نیچے اتاریں کچی جگہ پہ گڈی 1 انچ ہی نہیں چڑھتی. اللہ بھگے کوئی گڈی چڑھی نہیں مانتی, آپ کر کے دیکھیں. وہ بیسا ہے, بیسا انڈک کہتے ہیں. انڈا ادھر پہ ڈماڈول ہو جاتا ہے, ادھر پہ ڈماڈول ہو جاتا ہے, پانی ادھر چلا گیا, پانی ادھر چلا گیا. اس کو وادی جن لوگوں نے آپ کو بڑا ہی بدل, کوئی وادی جن شن کوئی نہیں. جو مسنون جگہ ہے وہ وادی عقیق ہے. وہاں جائیں, آپ کو چشمے ملے, چشمے ہیں وہاں کے, وہاں چشموں کا پانی پئیں. اللہ کے رسول کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے, حضور پاک نے فرمایا آتانی آتن, رات میرے پاس فرشتہ آیا, مجھے کیا صلی فی ہذہ الوادی انہ مبارک, آپ وادی عقیق میں جا کر 2 نفل پڑھیں, یہ مبارک وادی ہے. تو آپ وہاں وہ 2 نفل پڑھیں. میں وادی عقیق جب گیا پہلی بار زندگی میں, ہم نے الحمدللہ وہاں عصر کی اذان بھی دی, عصر کی نماز بھی پڑھی. اذان اسی لیے دی کہ یہاں کے پہاڑ بھی ہمارے ایمان کے گواہ ہو جائیں, کیونکہ مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہ سارے اس کے ایمان کے گواہ ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں, حیران ہوں گے. ہم تو بزرگوں کشف کرامت کے قائل ہیں. میں این گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا, ڈرائیو میں نے کیا وہاں گاڑی کی. میں نے کہا چلو مدینہ طیبہ کی ڈرائیو کا بھی بندہ وہ جو ہے نا ثواب لے لے. وہاں اونٹوں کی کثرت ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا, ہماری کھڑکی شیشہ کھلا ہوا تھا, ایک اونٹ آیا اور میری آنکھ اس وقت اس کی طرف متوجہ ہوئی جب اونٹ اپنی گردن بالکل سیٹ میں میرے سامنے داخل کر چکا تھا. اونٹ اندر آ گیا, اونٹ کہتے اگو آوے تو جرا حال ہوتا ہے جلا تو آنا اسی ہوا میں اسی, ٹھیک ہے نا. تو ایک جیسے میں تو بہت پریشان ہو گیا. بھائی عمر کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے, ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, اور جب بھی میں جاؤں ان کی گاڑی ہمارے لیے وقف ہوتی ہے, مدینہ سے مکہ, مکہ سے مدینہ. اللہ اس کو جزائے خیر دے. میں نے اس کی گاڑی پہ ہزاروں کلومیٹر, سینکڑوں کلومیٹر سفر کیا ہے. ان نے جسے جیسے کیسے اونٹ کو وہاں سے بھگایا. پھر میری کوئی طبیعت ٹھیک ہوئی. جب میں ڈی اے خان آیا, مجھے ایک بہت بڑے کشف کے بزرگ ہیں, بہت بڑی شخصیت ہے, اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. میں نام لیے بغیر کہوں گا, اللہ ان کی اولاد کی زندگی میں برکت عطا فرمائے, اللہ ان کی مشکلات دور فرمائے, اللہ ان کے احبا اقربا, ان کے دوست احباب کی کام میں برکت عطا فرمائے. انہوں نے مجھے فرمایا وادی جن کا ایک جن تجھ سے اونٹ کی شکل میں ملنے آیا تھا, تو نے اسے بھگا دیا. میں کہ شکر جن نہیں, شکر لگا گیا نپ نہ مچیا. تو میرے دوستوں بہت ایسی گپ شپ کی باتیں ہیں. تو وادی عقیق ضرور جائیں, تو وادی عقیق جانا چاہیے, اس جگہ جائیں. پھر مدینہ طیبہ میں رہ کے بدر بھی جائیں, آپ بدر بھی آپ جا سکتے ہیں. بدر 140 کلومیٹر ہے, آپ بدر وہاں جائیں گے. وہاں بدر میں 14 صحابہ کرام کی قبریں ہیں, ادھر ان کے اوپر سلام پڑھیں. اس کے راستے میں آپ کو بئر روما ملے گا, ساری بئر روحا ملے گا, رائٹ, بئر روحا. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ سے پہلے 70 انبیاء یہاں سے گزرے ہیں. جب کعبۃ اللہ جا رہے تھے 70 انبیاء نے وہاں سے پانی پیے, ایک حضور نے پیے, 71 انبیاء. تو وہاں سے آپ پانی پیے. اس کے ساتھ اگر آپ جا سکتے ہیں, تھوڑا سا ٹریبل ایریا ہے, قبائلی علاقہ ہے, وہاں ایک بئر شفا ہے. حضور کے جانے سے پہلے لوگ اسے بئر مرض کہتے تھے, بیماریاں پھیلتی ہیں. جب حضور گئے, حضور نے اپنے لعاب مبارک وہاں ڈالا, وہ بئر شفا بن گیا. بئر شفا ہے, آپ وہاں جائیں, وہ بھی پانی پئیں آپ. واللہ
अला वजिल अर्ज, कसम खा के कहता हूँ ऐसा पानी मैंने कभी नहीं पिया। मैं बेर शिफा गया हूँ, मैंने बेर शिफा का अल्हम्दुलिल्लाह पानी पिया है। क्या बेर शिफा है, 1400 साल का कुआं तकरीबन असली हालत में आज भी मौजूद है। छोटी सी मस्जिद, उसके साथ एक अजीब जगह, वहाँ के पहाड़ों को बंदा इस नज़र से देख सकता है कि ये वो पहाड़ हैं जो आज उसी शक्ल में मौजूद हैं, इन्हें मदनी करीम की नज़र पड़ी थी। पहाड़ वाद चीज़ें हैं वहाँ की जो आज असली शक्ल में वहाँ की मौजूद हैं, जिनको हुजूर की नज़रें मिली थी। कहते हैं इस नीयत से पहाड़ों को देखो कि मेरे नबी की नज़रों ने इनको देखा था। आप ये ज़ियारत भी कर सकते हैं। और अब तो उम्रे वालों को और हज वालों को एक बोनस मिल गया है। वो बोनस क्या है, वो पूरा सऊदीया विजिट कर सकते हैं। अब पाबंदी नहीं रही, पहले सिर्फ होता था फ़कत लिल मक्का वल मदीना, बस जद्दा वगैरह ख़त्म। अब पूरा सऊदीया विजिट कर सकते हैं। आप साबर जाएं, साबर के साथ वादी मस्तूरा है, मस्तूरा से 22 किलोमीटर अबवा है, अबवा जाएं, अबवा में रसूलुल्लाह की अम्मा जान हज़रत अम्मा आमिना, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमाए। हुजूर की अम्मा जान, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था फ़क़द उज़िन लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे इजाज़त दे दी है आप अपने नबी की कब्र पे जाएं। हुजूर अपनी वालिदा की कब्र पे गए थे। इमाम इब्न साद ने तबक़ात इब्न साद में लिखा है फ़बक़ा इंदहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बकल मुस्लिमून लिबुकाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, का हुजूर वहाँ रोने लगे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के सहाबा हज़रत अम्मा आमना कब्र पे रोए। बाद में किसी ने कहा मा युबकी का या रसूल अल्लाह, आप क्यों रोए? हुजूर ने फरमाया मुझे मेरी अम्मा की शफ़क़तें याद आ गई थी, मुझे मेरी अम्मा का प्यार याद आ गया था। तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। हुजूर पाक की वालिदा की कब्र यहाँ है और वालिद की कब्र जन्नतुल बकी में है। वालिद की कब्र पे एक बात करूँ, मैं चैप्टर क्लोज कर रहा हूँ, तवज्जो रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुकर्रम सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इनकी कब्र कहाँ थी? बनु नज्जार के मोहल्ले में थी। बनु नज्जार, ये बनु नज्जार का मोहल्ला अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में मस्जिद नबी से बाहर था। इनकी कब्र वहाँ बनी थी। जब ये सफ़र पे जा रहे थे वहाँ फौत हुए थे तो मक्की, लेकिन इनकी कब्र वहाँ थी। हुजूर पाक फरमाते हैं मैंने अपने अब्बू की कब्र की ज़ियारत अम्मा के साथ 6 साल की उम्र में की है, जब मेरी उम्र 6 साल थी। और अल्लाह के रसूल ने इस जगह फरमाया जब मैं अम्मा के साथ मदीना तैयबा आया तो मेरी अम्मा ने मुझे तैराकी सिखलाने के लिए बनु नज्जार के तालाब में भेजा था। मैंने वहाँ तैराकी भी सीखी है। मैंने अपने 8 साल दौर में और फिर मुफ्ती वाले कोर्स के दौर में बिस्यार तलाश किया कि तैराकी सुन्नत है, तो हुजूर ने तैराकी किस दरिया में सीखी थी? वह तो बेवादी गैर अजीज़र है, उधर तो कोई दरिया नहीं है। ये मुझे तबक़ात इब्न साद से मिला। तबक़ात इब्न साद की जिल्द अव्वल उठाएं, अत-तबक़ातुल कुबरा में है। बनी नज्जार का एक तालाब था, अल्लाह के रसूल ने वहाँ तैराकी सीखी थी 6 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में। और अल्लाह के रसूल वहाँ फरमाते हैं, एक अजीब लफ्ज़ है, फरमाते हैं आना अपना, फरमाते हैं मा उनैसा नुतय्यरु तायरा, का हम और मेरे नाने हाल के रिश्तेदार और एक बच्ची जिसका नाम उनैसा था, हम छोटे बच्चे 6 साल की उम्र में एक दूसरे से मिलके एक परिंदे को उड़ाते थे जो यहाँ बैठता था। हम उड़ाते वो फिर आ जाता, हम उड़ाते वो फिर आ जाता। हुजूर की 6 साल की उम्र के वाक़यात हैं, आपका तबक़ात इब्न साद से मुतालिया कर सकते हैं। तो इस जगह हज़रत अब्दुल्ला की कब्र थी। जब हुजूर पाक की मस्जिद नबवी बनी, उधर तक कब्र की जगह तक मस्जिद न जा सकी। हज़रत उस्मान का दौर आया, उस जगह न जा सकी। फिर मस्जिद नबवी की तोसी होती होती, अब 1970-76 की बात कर रहा हूँ, जब शाह फहद बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। इस बंदा इंजीनियर भी था, बादशाह भी था। जब ये मदीना का ज़िम्मेदार था, इंजीनियर था, तो इसने खुद बैठ के मदीना का नक्शा बनाया, मस्जिद नबवी की तोसी का। बड़ी तोसी हुई है इसके दौर। अल्लाह इसकी कब्र की जन्नत की तोसी फरमाए। बड़ी तोसी की है। ये 2 मंजिला जो कार पार्किंग है मस्जिद नबवी के नीचे, दुनिया की बड़ी कार पार्किंग में कार पार्किंग है। आप वहाँ जाएं, आपकी अकल दंग रह जाए। मस्जिद नबवी के अंदर से गाड़ी वाले को कुबा का रास्ता मिलता है, बकी का रास्ता भी मिलता है, दूसरे सवारे का रास्ता मिलता है, अकीक का रास्ता भी मिलता है, और जो है ना जबल उहद का रास्ता मिलता है। हर रास्ते उसने अंदर से बनाए हुए हैं सुरंग की शक्ल के। तो जब ये बन रही थी, तोसी हो रही थी, ये जो गए हैं वो समझेंगे, जो नहीं गए वो याद रखें, वो देख लेंगे। बाबुस्सलाम से बाबुस्सलाम को कमर करें तो छतरी नंबर 4 पे आए, चौथा सतून जो है छतरी नंबर 4 पे। इधर बनी नज्जार का घर था,
ادھر حضرت عبداللہ حضور کے والد کی قبر تھی، تو یہ مسجد نبوی میں آ گئی۔ اس توسیع میں فیصلہ ہوا قبر مبارک کی منتقلی کا کہ آپ قبر مبارک میں حضرت عبداللہ کے جسم مبارک کو منتقل کر کے کہاں لے جائیں؟ جنت البقیع میں، حضور کے والد کی قبر ہے۔ اگر اعلان ہوتا کہ ہم نے منتقلی کرنی ہے، دنیا کا کوئی فرد نہ ہوتا جو وہاں نہ پہنچتا، لیکن انہوں نے خفیہ رکھا، شافات نے علماء کے مشورے سے خفیہ رکھا۔ کہا جب قبر کشائی کریں گے، سب سے پہلے جس نے قبر کو اٹھانا ہے وہ بندہ ہوگا جو حضور کے روزے کی چابی بردار ہے، چابی بردار روزہ۔ اللہ نے مجھے سعادت دی ہے، وہ بندہ آج بھی زندہ ہے، شیخ احمد صالح نور، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ میں نے ان سے مصافحہ کیا ہے، انہوں کو کہا گیا کہ آپ سب سے پہلے اس قبر میں اتریں گے، کیونکہ آپ حضور کے پاس جاتے ہیں روزے میں صفائی کے لیے، ادھر بھی آپ جائیں گے۔ وہ 40ویں پوتے ہیں اس بندے کے جو حضرت بلال نے لایا تھا حضور پاک کے دربار میں۔ آپ اس بندے کو دیکھو، آپ حیران ہو جاؤ۔ وہ قبر میں اترے، کہ آپ قبر مبارک سے جسم کو اٹھاؤ گے، پھر اس کے بعد عربی شیوخ جو تھے بادشاہ وغیرہ یہ اٹھائیں گے۔ ان میں اللہ نے سعادت علماء دیوبند کو بھی دی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریہ فضیل اعمال والے اس قبر کشائی میں حضرت عبداللہ کے جسم کے اٹھانے میں شامل ہیں، حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں، حضرت عبید اللہ انور کے دونوں صاحبزادگان، حضرت لاہوری کے دونوں پوتے، بیٹے اور پوتے یہ بھی شامل ہیں، حضرت مفتی عاشق الہی برنی المدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ یہ سارے حضرات انہوں نے پھر منتقل کر کے وہاں پہنچایا۔ شیخ احمد صالح نور کے بہت قریبی دوست ہیں، شیخ احمد شاکر مجھے ملے، مجھے فرمان لگے میں آپ کو مصافحہ کراتا ہوں، مجھے اس کے پاس مصافحے پہ لے گئے، میں نے ان کے اس ہاتھ کو چوما ہے۔ وہ بتاتے ہیں شیخ احمد صالح نور کہ جب ہم نے حضرت عبداللہ کے جسم کو اٹھایا 1400 سال گزر گئے، جسم مبارک بالکل سلامت تھا، داڑھی مبارک کالی تھی، داڑھی مبارک کالی تھی۔ حضرت عبداللہ کی وفات آپ کو پتہ ہے کب ہوئی ہے؟ 18 سال کی عمر میں، حضور کے والد مکرم۔ حضرت آمنہ کی عمر وفات کب ہوئی ہے؟ 24 سال کی عمر میں، جب حضور کی عمر 6 سال تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ کے چہرے مبارک کو ہاتھ لگایا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں نے اس جگہ یوں کیا، ایسے تھوڑا سا دبایا کہ جسم کو دیکھو کتنا نرم ہے، تو یہ جگہ نرم ہونے کی وجہ سے اندر چلی گئی، ایسے کچھ ٹائم کے بعد پھر دوبارہ اپنی جگہ پہ آ گئی۔ اللہ نے سعادت دی، ہم نے ان کی انگلی کو بھی چوما، ان کے ہاتھ کو بھی بوسہ دیا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ کی قبر ہے اس جگہ۔ اور جب باب البقیع سے آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان سے گزرے تو ایک جگہ ہے دوسرے چھتری پر، یہ وہ جگہ ہے حضور کے قدمین کی طرف جہاں حضرت عثمان کو شہید کیا گیا تھا۔ اور آپ باب جبرائیل پہ آئیں گے، اس کی 2 سائیڈیں ہیں، دونوں کونے جو بنے ہوئے ستون کے، ان کا جو دائنا کونا ہے یہ وہ ہے جہاں رسول اللہ کی بکریاں باندھی جاتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں۔ اور آپ جب ریاض الجنہ جائیں گے، ریاض الجنہ میں آپ کو بہت سے ستون ملیں گے، ایک ستون ہے پورے ریاض الجنہ میں، صرف ایک ستون جو ترتیب کے اعتبار سے تھوڑا ٹیڑھا بنا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ پہلا یہاں، دوسرا سیدھا، تیسرا سیدھا، چوتھا سیدھا، قطار میں جو 5واں چھٹا ہے ان میں سے ایک ستون ہے جو بالکل 1 فٹ ہٹا ہوا ہے۔ آپ وہاں تلاش کریں گے کہ یہ ستون ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، یہ تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے۔ یہ کیوں ہٹا ہوا ہے؟ یہ عین وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں بیت المقدس کو منہ کر کے 17 مہینے تک نماز پڑھاتے رہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ ریاض الجنہ میں موجود ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اس کی نشانی لگائی، ہر بندے کو نہیں پتہ چلتا، تھوڑا سا ٹیڑھا رکھا ہے۔ اور آپ باب السلام دیکھیں، باب السلام سے ایک ہٹ کے ایک 7 دروازہ ہے جسے باب ابی بکر کہتے ہیں، اس دروازے پہ آئیں، اگر قالین نہ ہو تو آپ دیکھ لیں گے، ورنہ قالین اٹھا کے دروازے والی جگہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں 12 چاند بنے ہوئے ہیں، یہ ماربل سے 12 چاند نیچے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں یمنی چادر میں نیچے یمنی چادر بچھائی گئی تھی۔ وفات کے بعد مدینہ والوں کو حضرت علی نے حضور پاک مبارک کو، جسم مبارک کو اٹھا کر زیارت کروائی تھی، وہ گھر سے لے کر ادھر لائے تھے، ادھر زیارت کروائی تھی۔ پھر آپ روزے پہ جائیں، روزے اقدس میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں، بہت سی نشانیاں۔ وہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو روزہ کی چاروں طرف ہے۔ یہ روزہ نبوی اتنا بڑا نہیں تھا، یہ روزہ نبوی 12 گھروں پر مشتمل ہے، 12 گھروں پر، 11 ازواج مطہرات کے گھر ہیں، بیویوں کے، اور 12واں گھر حضرت فاطمہ کا ہے رضی اللہ عنہ، حضرت علی کا گھر ہے۔
یہ ملا کر روزہ اقدس بنایا گیا ہے. تو اس روزہ اقدس میں یہ اتنا بڑا روزہ ہے, اس کے کونوں میں آپ دیکھیں گے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ, یہ آپ کو بینر نظر آئیں گے, یہ اس کے ہیں جو ہے نا کیا کہتے ہیں گتے کے ہیں. یہ گتا کم از کم 500 سال پرانا ہے, اور کچھ اس میں ایسی چیزیں بھی موجود ہیں گتے کی شکل کے جو 1300 سال پرانی ہیں. یہ آپ کو وہاں سے نظر آئیں گی. مسجد نبوی کی زیارات بہت ہیں. میں نے صرف آپ کو ہیڈ لائنز پیش کی ہیں, جھلکیاں. میں پوری زیارات پر پھر بھی بات نہیں کر سکا. بس اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے. ان چیزوں کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے, اور یہ چیزیں جو ہے یہ مدینہ طیبہ کے آداب تھے, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ہیں. اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جمال الوجود بذكر الإله